انسان کی خواہشات لامحدود ہیں۔ وہ زمین پر بستے ہوئے چاند اور ستاروں پر کمند ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس وسیع کائنات میں اگرچہ انسان کا وجود چھوٹا ہے، لیکن وہ خلا کو تسخیر کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں ایک ایسے ادارے کے بارے میں آپ جانیں گے جس کی کامیابیوں نے انسان کو چاند پر پہنچایا اور اب دوسرے سیاروں اور کائنات کے وسعتوں تک لے جا رہا ہے۔ ناسا کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ روس اور امریکہ کی اسپیس ریس کیا تھی؟ ناسا اپنے پروجیکٹس پر کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ اور حال ہی میں آپ نے ناسا کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا ذکر سنا ہوگا۔ یہ ٹیلیسکوپ کیا کام کرتی ہے؟ سب سے پہلے روس کی کامیابیوں کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ 1957 میں روس نے دنیا کی پہلی آرٹیفیشل سیٹلائٹ بنائی۔ اگرچہ یہ ایجاد انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، مگر امریکہ اس سے خوش نہیں تھا۔ ناسا کے قیام سے پہلے امریکہ میں نیشنل ایڈوائزری کمیٹی فار ایروناٹکس کے نام سے ایک ادارہ موجود تھا، جس کا کام خلا پر ریسرچ کرنا تھا۔ البتہ روس خلائی ٹیکنالوجی میں امریکہ سے بہت آگے تھا۔ یہ بات امریکہ کو اپنی سلامتی کے لیے ایک خطرہ محسوس ہوتی تھی۔ خلا پر کی جانے والی ریسرچ خلا اور پوری کائنات کے بارے میں تو معلومات فراہم کرتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ معلومات راکٹس، جیٹس اور دیگر جنگی جہاز بنانے میں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے روس کی کامیابی امریکہ کو کھٹک رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی ان دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہی تھے۔ 29 جولائی 1958 کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایجنسی یعنی ناسا کی بنیاد رکھی گئی۔ 1 اکتوبر 1958 کو ناسا نے باقاعدہ طور پر کام کا آغاز کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان اسپیس ریس کا بھی آغاز ہوا۔ اسپیس ریس یا خلائی جنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں سپر پاورز اسپیس ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے کو ہرانے کے در پہ تھیں۔ ابھی تک انسانوں میں سے کوئی بھی خلا میں نہیں جا سکا تھا۔ دونوں ممالک کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز انہیں ملے اور خلا میں پہلا قدم ان کے خلاباز رکھیں۔ 12 اپریل 1961 کو 1961 میں روس کو اپنے ایک اہم مشن میں کامیابی ملنے کے بعد اس ریس میں ابتدائی برتری سوویت روس کو حاصل ہوئی اور سوویت یونین کا ایک پائلٹ خلا میں بھیجا گیا۔ اس کے ساتھ ہی امریکی حکومت میں غم و غصے کی لہر بھی دوڑ گئی۔ اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے ناسا کو 1960 کی دہائی کے اختتام سے پہلے چاند پر ہر حال میں جانے کا ٹارگٹ دے دیا۔ ناسا کی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ ء 1969 میں ناسا کے خلاباز نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا۔ اس مشن پر 25.4 بلین یعنی 25 ارب 40 کروڑ ڈالرز خرچ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اسپیس ریس میں امریکہ کو روس پر واضح برتری بھی حاصل ہو گئی۔ 1972 میں امریکہ اور سوویت یونین کے مابین جاری اس اسپیس ریس کا باقاعدہ طور پر خاتمہ ہوا اور ان کے سربراہان نے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے اب یہ ممالک خلائی مشنز میں ایک دوسرے کے حریف کے بجائے یعنی دشمن بننے کے بجائے دوست بنے۔ اس کے بعد 1998 میں خلا میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بھی بنا لیا گیا۔ اس پر 160 بلین ڈالرز لاگت آئی۔ یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن دراصل ایک طرح کی آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے جو خلا میں زمینی مدار کے اندر معلق رہتی ہے اور ایک لیبارٹری کی طرح کام کرتی ہے۔ ہر 90 منٹس بعد یہ زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے اور 7 خلابازوں کا ایک کریو ہر وقت اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ اسے 5 ممالک کی اسپیس ایجنسیز کے اشتراک سے بنایا گیا ہے۔ ان میں امریکہ، روس، جاپان، یورپ اور کینیڈا کے خلائی ادارے شامل ہیں۔ اس اسپیس اسٹیشن میں مختلف طرح کے تجربات کیے جاتے ہیں۔ دوستو، زمین کے مقابلے میں خلا میں کیے جانے والے تجربات زیادہ معنی رکھتے ہیں، اس لیے یہ اسپیس اسٹیشن تمام ممالک کے لیے ایک طرح کی اسپیس لیب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناسا ہر سال اربوں ڈالرز اپنے پروجیکٹس پر خرچ کرتا ہے۔ سال 2021 میں ناسا کا بجٹ 23.3 بلین یعنی 23 ارب 30 کروڑ US ڈالرز تھا، جبکہ 2020 میں اس کے کل ملازمین کی تعداد 17,000 تھی۔ آئیے اب ناسا کے چند ایسے پروجیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں جن پر ناسا کے اربوں ڈالرز خرچ ہوئے
اور انہی کی بدولت انسان نہ صرف اپنے سیارے کے راز جان سکا بلکہ اس نے دوسرے سیاروں اور اس کائنات کے بننے کے بارے میں بھی کھوجنا شروع کر دیا۔ دوستو، ناسا نے 1977 میں اسپیس شٹل پروگرام کا آغاز کیا۔ اس پروگرام پر ناسا نے 209 بلین $2.9 خرچ کیے۔ اس پروگرام کے تحت ناسا نے 135 مختلف مشنز مکمل کیے۔ اسپیس شٹل ایک ایسا اسپیس کرافٹ یا خلائی جہاز ہوتا ہے جو کامیابی سے خلا میں اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد واپس زمین پر لینڈ کر سکتا ہے اور اسے دوبارہ بھی کسی مشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسپیس شٹل پروگرام میں 5 اسپیس شٹلز نے حصہ لیا اور 2011 میں ان اسپیس شٹلز کا استعمال بند کر دیا گیا۔ ان اسپیس شٹلز کو اسپیس اسٹیشن بنانے، خلابازوں کو خلا میں پہنچانے اور مختلف سیٹلائٹس خلا میں بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ آپ نے دوستو کہیں بھی جانا ہو، کوئی راستہ معلوم کرنا ہو تو آپ GPS سسٹم کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سہولت ہمیں سب سے پہلے ناسا ہی کی بدولت میسر آئی تھی۔ اس مشن پر کام 1973 میں شروع ہوا اور 1994 میں مکمل ہوا۔ اس دوران 24 سیٹلائٹ خلا میں نصب کی گئیں۔ اس مشن پر $12 ارب کا خرچ آیا۔ 1990 میں ہبل ٹیلیسکوپ کو اسپیس میں لانچ کیا گیا۔ یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ تھی۔ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے نئی گلیکسیز دریافت کی گئیں اور بلیک ہولز کے متعلق ریسرچ میں بھی پیش رفت ہوئی۔ آج بھی یہ دوربین، یہ ٹیلیسکوپ اسپیس میں موجود ہے اور اب تک 10 بلین یعنی $10 ارب اس پر خرچ ہو چکے ہیں۔ ان دنوں دنیا بھر میں ناسا کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے دھوم مچا رکھی ہے۔ یہ جدید ترین ٹیلیسکوپ اب تک کی سب سے بڑی اور طاقتور ٹیلیسکوپ ہے۔ اس کا مقصد کائنات کی ابتدا کے بارے میں جاننا ہے۔ بگ بینگ سے لے کر آج تک کائنات میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی، سیارے کس طرح وجود میں آئے، ایلینز، مختلف گلیکسیز اور ستاروں کے بننے کا عمل کیا ہے، یہ ٹیلیسکوپ اس بارے میں تحقیق کرنے میں مدد دے گی۔ آپ نے اس ٹیلیسکوپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ ماضی میں دیکھ سکے گی۔ اس کا مطلب دراصل یہی ہے کہ اس سے بگ بینگ کے بالکل آغاز کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں گی اور بگ بینگ کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے کے بعد جو روشنی پیدا ہوئی وہ روشنی آج بھی خلا میں کہیں موجود ہے اور اس روشنی کو ہم اس ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس مشن کا آغاز 1996 میں ہوا تھا۔ پلان کے مطابق 2007 میں اسے لانچ کیا جانا تھا، البتہ ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ اس کی تیاری میں کئی سال لگ گئے اور یہ ٹیلیسکوپ 2016 میں مکمل ہوئی۔ اس پر 10 بلین یعنی $10 ارب کی لاگت آئی۔ 25 دسمبر 2021 کو اسے اسپیس کے لیے روانہ کیا گیا اور تقریباً 30 دن میں یہ 1.5 ملین کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایسے مقام پر پہنچی جہاں کشش ثقل گریوٹی اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ دنیا بھر میں آج اسی ٹیلیسکوپ کی دھوم ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ کتنی کارآمد ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ابھی اس کی تحقیقات کے نتائج آنے میں بہت سے سال لگ سکتے ہیں۔ ناسا کئی دوسرے سیاروں کے بارے میں بھی تحقیقات کرتا رہتا ہے، البتہ سب سے زیادہ کامیابی اسے مریخ پر ملی ہے۔ ناسا کا سب سے پہلا مارس مشن 1964 میں شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد ناسا اب تک مزید کئی مارس مشنز کامیابی سے مکمل کر چکا ہے۔ 14 نومبر 1971 کو ناسا کا ایک راکٹ پہلی بار مریخ کے مدار تک پہنچا۔ اس راکٹ نے اس سرخ سیارے کے متعلق بہت سی اہم معلومات جمع کیں اور مریخ کی کئی تصاویر بھی لیں۔ 1992 میں ناسا نے ایک اور راکٹ مارس کے لیے روانہ کیا، البتہ یہ راکٹ مارس پر پہنچنے سے پہلے ہی کھو گیا اور ناسا کا اس سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس اسپیس کرافٹ پر 813 ملین یعنی $81.30 خرچ ہوئے تھے، البتہ ناسا کا یہ سارا پیسہ ضائع ہو گیا۔ 1997 میں ناسا نے مارس پر پانی کی موجودگی کی نشاندہی بھی کی تھی۔ 2014 میں ناسا نے اس سیارے پر زندگی کے آثار ڈھونڈنا شروع کیے۔ ناسا کے مطابق کئی ہزار سال پہلے بلکہ لاکھوں سال پہلے یہاں زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ 2016 میں مریخ پر برف کی موجودگی کے آثار بھی پائے گئے۔ ناسا نے 2030 کی دہائی تک مریخ پر انسانی بستی بسانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ناسا کی ویب سائٹ پر مارس جانے کے لیے ایپلیکیشنز کا بھی دروازہ کھولا گیا تھا۔
ناسا چونکہ ایک امریکی سرکاری ادارہ ہے، اس لیے ناسا کے تمام پروجیکٹس اور مشنز کی رپورٹس امریکی صدر کو دی جاتی ہیں۔ ناسا نے کئی ممالک میں اپنے میوزیمز اور وزٹ سینٹرز بھی کھول رکھے ہیں۔ 1961 میں پاکستانی اسپیس ایجنسی اسپارکو کے کچھ افسران کو ٹریننگ کے لیے ناسا بھیجا گیا۔ 1962 میں پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ رہبر 1 لانچ کیا۔ ناسا نے اس سلسلے میں پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ البتہ امریکہ نے ایک شرط بھی رکھی کہ پاکستان اس راکٹ اور اس کے لانچ کے متعلق تمام معلومات امریکہ کو فراہم کرے گا۔ ناسا ان دنوں اپنے مون مشن پر کام کر رہا تھا اور وہ اس راکٹ لانچ کے ذریعے اپر ایٹماسفیئر میں ہوا کی رفتار، درجہ حرارت اور ایسی ہی دیگر معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دوستو، امریکی ادارہ ناسا آج دنیا کی سب سے بڑی اسپیس ایجنسی ہے۔